الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ایک سوال بھیجا گیا ہے جس میں قربانی کے دنوں کی بابت میں استفسار کیا گیا ہے۔ کتنے دن ہیں؟ 4 دن یا 3 دن؟ اگر 4 دن ہوں تو یوم النحر 10 ذو الحج، اور آگے 3 دن ایام تشریق کے 11، 12 اور 13۔ اس طرح یہ 4 دن پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر 3 دن ہوں تو یوم النحر 10 ذو الحج، اور ایام تشریق کے 3 دنوں میں سے 2 دن 11 اور 12، یعنی 13واں دن جو ایام تشریق میں داخل اور شامل ہے، اس دن کی قربانی کے کچھ لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک ہم سے سوال کیا گیا کہ یہ مسئلہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور کل ہمیں ایک پرچہ دیا گیا جو غالباً کچھ نوجوانوں کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اور اس میں 4 دن کی قربانی کو غلط قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ حدیث سند ضعیف ہے، اس لیے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی پرچے کے حوالے سے کچھ ہمیں تحفظات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں نے یہ لکھا یہ پرچہ، ان کا نام مذکور نہیں ہے، اور یہ علم کے آداب کے خلاف۔ کوئی فتویٰ ہو، کوئی کتاب ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، تو اس میں نام ہونا ضروری ہے۔ اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ دیکھے کہ یہ تحریر کس کی ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے، اس کے مشائخ کون ہیں، اساتذہ کون ہیں، صحیح بخاری کس سے پڑھی، صحیح مسلم کس سے پڑھی، کیونکہ اس سے بھی ایک منہج کی معرفت میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تو باہر کیف و پرچہ اس میں نام مذکور نہیں ہے کہ وہ کس کی طرف سے یا کن کی طرف سے یہ ہونا چاہیے۔ یہ علمی آداب کے خلاف۔ کوئی بھی تحریر ہو، اس تحریر کے لکھنے والے کا نام معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کا منہج، اس کا عقیدہ، اس کے اساتذہ، مشائخ، اس کا ماحول، ان تمام چیزوں کا ادراک ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چند نوجوانوں کی یہ تحریر ہے، اور تحریر کے دوران ہی ان کا علمی مستویٰ سامنے کھل گیا۔ ایک راوی عمر بن دینار، یہ عین کے ساتھ، انہوں نے الف کے ساتھ لکھا ہوا تھا، یعنی عمر عین میم را واو، عمر مشہور راوی، انہوں نے لکھا ہوا ہے عمر الف کے ساتھ، الف میم را۔ تو یہیں سے وہ علمی ایک وزن سامنے آ جاتا ہے کہ یعنی کتنے پانی میں ہے وہ۔ میں پہلے ایک نصیحت دوں گا ان نوجوانوں کو کہ ایک ایسا مسئلہ جو آج بحمدللہ دنیا بھر میں زیر عمل ہے، اس میں اگر ایک رائے آپ کی ایک الگ ہے، منفرد ہے، تو یہ امت پہلے ہی بہت ہی تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ اس میں کوئی نئے نئے شوشے چھوڑنا اور مزید فتنے یا اندیشے پیدا کرنا مناسب نہیں۔ ایک آپ کی تحقیق ہے، آپ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، اسے اپنے تک محدود رکھیں۔ آپ 4 دن قربانی نہ کریں، لیکن وہ مسئلہ جو آج بڑے بڑے اعیان اختیار کر چکے، شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ بدیع الدین راشدی، شیخ صالح الفوزان، کتنے نام گنواؤں، سب کا یہ مسلک ہے کہ قربانی کے 4 دن۔ آج ہم نے وہ خطبہ سنا عید کا، حرم مکی کا اور حرم مدینہ منورہ کا، دونوں ممبروں سے 4 دن کی قربانی کا اعلان ہو، دونوں ممبروں سے، مکہ مکرمہ سے بھی اور مدینہ منورہ سے بھی
4 دن کی قربانی کا اعلان ہوا۔ تو اگر آپ چند نوجوان، ایک فکر آپ کی الگ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یعنی ایک پمفلٹ شائع کر کے اور ایک تقسیم در تقسیم پیدا کریں، فتنے کو ہوا دیں، اس کا یہی تھا کہ آپ اپنے طور پہ جو آپ کی فکر ہے اس کو اپنے علماء سے رابطہ رکھیں۔ ایک دم ایک یعنی پمفلٹ جاری کر دینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے جب تک ایک پوری بصیرت اور پورا ایک علم اور تحقیق حاصل نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ 3 دن کی قربانی اس پمفلٹ میں ثابت نہیں کی گئی۔ 4 دن کی قربانی کا انکار، اس انکار سے 3 دن ثابت نہیں ہوتے، 3 دن ثابت کرنے پڑیں گے۔ اور جو چند آثار ذکر کی، مرفوع حدیث کوئی نہیں، چند آثار جو ذکر کیے ہیں اس سے اتنی بڑی بات ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی 4 دن کی قربانی کی نفی کر کے 3 دن کی قربانی ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے مستقل دلیل چاہیے، اور چند آثار دلیل نہیں بن سکتے، جبکہ آثار دونوں طرف ہیں۔ کچھ صحابہ 3 دن کے قائل تھے، کچھ 4 دن کے قائل تھے۔ ایک مسئلے میں مرفوع حدیث نہ ہو اور صحابہ کا ایک ہی قول سامنے آئے، وہ دلیل بن سکتا، مگر ایک مسئلے میں مرفوع حدیث بھی ہو اور صحابہ کے اقوال بھی مختلف ہوں، کچھ کی رائے 4 دن، کچھ کی رائے 3 دن، تو وہاں ایک طرف کے صحابہ کے اقوال نقل کر کے مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ میں نے عرض کیا نا، ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13۔ ایام تشریق میں کئی باتیں مشترک ہیں، مثلا یہ ایام تشریق، یہ 3 دن مینا کے ایام ہیں، تینوں دن، یہ تینوں دن حدیث کے مطابق کھانے اور پینے کے دن ہیں، یہ تینوں دن اللہ کے ذکر کے دن ہیں، کئی چیزیں مشترک ہیں۔ اب آپ قربانی کا ایک دن نکال دیں کہ قربانی 2 دن ہے، 3 دن نہیں، تو اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے۔ جب سارے کام مشترک ہو رہے ہیں، مینا کے ایام، مینا کی راتیں، ذکر اللہ، کھانا پینا، تو قربانی میں ایک دن کو کیوں الگ کر دیا گیا؟ کیوں الگ کر دیا گیا؟ نمبر 1، تو اس کے لیے جو دلیل دی گئی وہ کافی نہیں، کیونکہ اگر بعض صحابہ کے آثار 3 دن کے ملتے ہیں تو بعض صحابہ کے آثار 4 دن کے بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث جس کا اس پمفلٹ میں ذکر نہیں کیا گیا، اس میں صرف ایک صحابی جناب جبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر بحث کی گئی، اس کے 4-5 طرق تھے، ان کو زیر بحث لائے گئے اور ان پر کلام کیا گیا، ان پر کلام کیا گیا ایک ہی صحابی کی روایت پر، جناب جبیر رضی اللہ عنہ، جبکہ ایک حدیث جو سنن کبری بہقی میں ہے اور وہ جبیر کی روایت سے نہیں ہے، عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی روایت ہے، اس کا نام مذکور نہیں، اور صحابی کا نام مذکور نہ ہو تو یہ کوئی جرح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، ان کا نام لو یا نہ لو اس کی کوئی ضرورت اور کوئی یہ موجب جرح نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کے بعد آپ کسی راوی کا نام مجہول رکھیں تو وہ ایک جرح ہے، لیکن صحابی کا نام اگر مبہم ہے تو وہ جرح نہیں۔ وہ صحابی روایت کرتے نبی علیہ السلام سے کہ ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق 3 ہیں، چاند کی 11، 12 اور 13۔ یوم النحر اس سے الگ ہے، یعنی یوم النحر بھی اور وہ 3 دن ایام تشریق بھی، وہ روایت صریح ہے کہ سب ذبح کے دن ہیں، اور یہ سند صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ایک ایک راوی کی توثیق انہوں نے نقل کی ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ ھذا شاہد قوی، یہ ایک قوی شاہد ہے ان حدیثوں کے لیے
جن حدیثوں کو اس پمفلٹ میں جرح کی گئی۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور ہے، یہ جرح جو کی گئی 5-6 اسانید پر، وہ جرح ایک ہی شخصیت کے کندھوں پر قائم ہے، اور وہ ہیں شیخ زبیر نزئی رحمہ اللہ۔ ہمارے وہ فاضل دوست تھے اور بڑے محترم محدث، اس دور کے محدث۔ اصل میں شیخ زبیر کا بقیہ مشائخ سے اس مسئلے میں ایک ٹیکنیکل اختلاف ہے۔ وہ اس قسم کے طرق کے جمع ہو جانے کو قابل قبول نہیں مانتے، جبکہ بہت سے سعودی علماء بڑے بڑے اساتذہ انہوں نے 4 دن کی قربانی کا قول اختیار کیا اور کہا کہ یہ جبیر کی حدیث جو ہے، یعنی لہو طرق یخفی بعضها بعضا، اس کی کئی سندیں ہیں اور ہر سند ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہے، تو مسئلے کی تقویت بنتی ہے، کچھ نہ کچھ اصل بنتا ہے۔ یہ ایک نقطہ اختلافی یعنی شیخ زبیر رحمہ اللہ اور بقیہ علماء کے مابین، بقیہ علماء اس قسم کے متفرق طرق میں ان کے جمع ہونے کو وہ کچھ نہ کچھ طاقت قرار دیتے ہیں۔ شیخ زبیر اس کو ضعیف ہی مانتے تھے، تو اس اصولی اختلاف کی بنا پر شیخ زبیر نے ان کو ضعیف کہا، بقیہ علماء نے ان طرق کو جو ہے وہ قابل قبول یا حسن درجے کا قرار دیا۔ اب نقطہ جو اس اختلاف کا سبب ہے کہ یہ مختلف طرق مل کر حدیث کی قوت کا سبب بنتے ہیں نہیں بنتے، یہ اب الگ مسئلہ ہو گیا، اس کی تحقیق ضروری، لیکن جو سلفاً اور اس دور سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے اور مختلف اس کی اسانید ہیں، طرق ہیں، راوی میں طعن اگر عدالت میں نہیں بلکہ طعن اس کے حفظ میں ہے، تو وہ حدیث اگر کئی طرق سے آتی ہے تو کئی طرق اکٹھا ہو کر اس کی تقویت کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسے ایک پاگل آدمی آپ سے کہے کہ باہر آگ لگی ہوئی، آپ کہیں پاگل ہے چھوڑ دو، ایک پاگل اور آ جائے باہر آگ لگی ہوئی، تو کچھ نہ کچھ آپ کا ماتھا ٹھنکے گا کہ دونوں ایک ہی بات کریں۔ ایک تیسرا آ جائے باہر آگ لگی ہوئی، اب آپ حالانکہ تینوں کی بات کو اثر نہیں رکھتی، مگر آپ سوچیں گے کہ تینوں ایک ہی بات کریں۔ اب جو بقیت المحدثین یا علماء وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، جس پر سند کا مدار ایک راوی حجاز میں، ایک راوی بغداد میں، ایک مصر میں وہ راوی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، بغداد میں راوی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، حجاز کا راوی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور ایک راوی جناب ماوراء انہار وہ روس میں ہے، خراسان میں وہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب اگرچہ وہ ضعیف ہیں حفظاً، عدالتاً نہیں حفظاً، مگر چاروں بات ایک ہی کر رہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا اصل آپ ماننے پر آمادہ ہوں گے ضرور۔ تو یہ ایک نقطہ اختلاف ہے، اس نقطہ اختلاف پر آپ نے جو مسلک نقل کیا ان شخصیت کا جن کا اصولی طور پر یہ مذہب ہے کہ مختلف طرق مل کر حدیث کی ترقی کا باعث نہیں بنتے، جبکہ بقیہ علماء اس کی ترقی کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، تو پھر یہ سارا اختلاف ایک قضیے پر قائم ہو گیا، دوسرے قضیے پر۔ اب بہت سی شہادتیں موجود ہیں علماء کی کہ یہ حدیث جبیر اگرچہ اس کی یعنی کئی سندیں ہیں، 5-6 اسانید نقل کی گئی، اور اگرچہ ہر سند میں راوی میں ضعف ہے، لیکن مختلف اسانید مل کر مسئلے کی تقویت اصل کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 4 دن کی قربانی قرآن سے اس کا اشارہ ملتا ہے، 4 دن کی قربانی کا قرآن سے اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات جو گنتی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معدودات سے کیا مراد؟ ایام تشریق، چاند کی 11، 12 اور 13۔ ایک اور مقام پر ایام معلومات کا ذکر، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عشر ذوالحج، ذوالحج کے پہلے 10 دن وہ ایام معلومات ہیں۔ ایام معدودات یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 11، 12 اور 13 جو کہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایام تشریق میں اللہ کا بہت ذکر کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام طبری، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس ذکر سے مراد عام ذکر نہیں لیا،
ایک مخصوص ذکر لیا ہے، اور وہ ذکر وہ ہے جو قربانی کے ساتھ مقرون ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی کثرت سے قربانی دو، اور جب قربانی دو گے تو کثرت سے اللہ کا ذکر آئے گا، کثرت سے اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ ایام معدودات، یہ 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13، تو یہ 3 دن اس مخصوص ذکر کے معنی قربانی کے بھی، کیونکہ یہ ذکر جس کا یہاں حکم دیا گیا یہ قربانی سے مقرون ہے۔ اور اس میں مفسرین نے بہت سے علماء، محدثین اور ائمہ کے اقوال نقل کی ہیں کہ یہ ذکر عام ذکر نہیں بلکہ وہ ذکر ہے جو قربانی سے مقرون ہے۔ تو مانا یہ 3 دن جو ہیں اس ذکر کے دن ہے، جب اس ذکر کے دن ہے تو یہ ذکر قربانی سے منسلک ہے تو قربانی کے بھی ہیں۔ تو ایک اشارہ قرآن نے دیا، اس کو بولتے ہیں اشارت النص۔ ہمیشہ ہر مسئلہ صریح نص سے ثابت نہیں ہوتا، نص یا دلیل کی کئی قسمیں، ایک ہے اشارت النص، کہ ایک نص سے ایک ایسا اشارہ آپ کو مل رہا ہے کہ اس مسئلے کو ثابت کر رہا ہے، اور کوئی اس کے خلاف قرینہ موجود نہیں ہے تو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ تو اس نص نے یہاں اشارہ دیا ہے کہ قربانی کے واقعتاً 4 دن ہیں۔ تو اتنے محکم دلائل سے ثابت ایک مسئلہ ہو تو وہ چند آثار سے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر محکم دلائل آپ پیش کیجیے جو وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جو چیز ایک چل رہی ہے سلفاً اور قرناً بعد قرن، اور علماء اس پر قائم اور عامل ہیں، اور آج تقریباً ایک متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، تو اس میں ایک اختلافی جو ہے وہ شوشے چھوڑنا تاکہ چیمہ گوئیاں ہوں، فتنے ہوں، لوگ شک و شبہ کا شکار ہوں، یہ کوئی مناسب حال نہیں ہے۔